پہلے کی طرح دوبارہ سے مریم نواز ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آئیں. وہ مریم نواز جنہوں نے اخبارات میں 60 صفحات پہ اپنے اشتہار دیے، اپنی پبلسٹی کی، آج ایک ہسپتال میں پہنچی، ہسپتال میں پہنچ کے اپنے چچا کی ایکٹنگ کر رہی تھی، چچا کی نقل کر رہی تھی. چچا کیا کرتے تھے کہ ہسپتال میں گئے، فرق کر دو، اس کو فرق کر دو، اس کو ہٹا دو، وہی آج مریم نواز کرتی ہوئی نظر آئی. اس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ صرف مریم نواز نہیں بلکہ سارے نکمے، سارے یہ ایک ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، عجوبے تماشے اکٹھے ہو گئے ہیں. آج عظمیٰ بہاری نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں عظمیٰ بہاری کہتی ہیں کہ بی آر ٹی جو پشاور میٹرو ہے، بی آر ٹی کا کرایہ 510 سے بڑھا کر 110 کر دیا گیا ہے. مطلب میں اب تالیاں میں نہیں بجا سکتا، میں اب کیا کہوں آپ پہ. مطلب آپ کس طرح کی باتیں کریں کہ 510 سے بڑھا کر 110 کر دیا گیا. یار پتہ نہیں کہاں سے اسکول پڑھا ہے، کہاں آپ کالج جاتی رہی ہیں، کہاں سے اسٹڈی کی ہے، وہ تھوڑا سا پڑھ لیتے. عمران خان ٹھیک کہتے ہیں، ایک تو یہ پڑھتے نہیں ہیں، ایک تو یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور دوسرا کوشش بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مطلب ایک تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرا اس کی کوشش بھی نہیں کرتے. تیسرا ایک افسوسناک واقعہ گجرانوالہ کا 9 مئی کے کیس میں پورے ملک میں لوگ رہا ہو چکے ہیں، لیکن گجرانوالہ کے لوگوں کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جو تنازع کھڑا ہے، جو بحث جاری ہے عمران ریاض خان کی اور انجینئر محمد علی مرزا کی. کل اس پہ بات کی کہ انجینئر محمد علی مرزا نے ایک ایسے بابے کو ہاتھ ڈالا ہے کہ جس کے مرید بہت ہی خطرناک ہیں، اور وہ ایسے مرید ہیں، مریدوں کی بات اتنے، جو میں مریدان کی بات کر رہا ہوں، مریدین کی بات کر رہا ہوں، یہ اتنے خطرناک ہیں کیونکہ ان کا جو مرشد ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور اس مرشد کے جو صحت ناقدین ہیں، صحت مخالف ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے 5000 وولٹ کا کرنٹ لگاتا ہے. رانا ثناء اللہ جیسا انسان کہتا ہے کہ وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں. گورنر پنجاب کہتا ہے کہ ہم اسے ایک صورت میں بات کر سکتے ہیں کہ اسے زبردستی پکڑ کر بٹھائیں، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اتنا سخت انسان ہے، اور اس کے جو مرید ہیں، اس کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. عمران ریاض کو کیا انجینئر محمد علی مرزا نے کہا، اور آج عمران ریاض نے اس کو چیلنج دیا ہے. کیا چیلنج دیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع. سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے. پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز کی. مریم نواز، اس سے پہلے ان کی ایک ایکٹنگ میں نے ایکسپوز کی، بتایا کس طرح یہ فیک ایکٹنگ کرتی ہیں، کس طرح یہ جا کے جو آپ نے آج پھر میں آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں، ایک لڑکی کو گلے لگایا تھا، ایک کو کہا تھا آ جاؤ میری سیٹ پہ بیٹھو. یہ ایک پراپر ایکٹنگ کی گئی تھی. ان کی ایک ایکٹنگ ایکسپوز کی، اور پھر اس ایکٹنگ کے بعد بہت سے ایسے کارنامے کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں تجاوزات کے نام پہ آپریشن کیا گیا، اور پھر ایک طرح کے بورڈ لگائے جا رہے ہیں. آپ ان دکانداروں سے پوچھیں ان سے کتنے پیسے لیے گئے ہیں. یہ تمام چیزیں، تمام حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مریم نواز آج جو کارنامہ انجام کر کے آئی ہیں، آج جو ایکٹنگ کر کے آئی ہیں، آج جو نقل کر کے آئی ہیں اپنے چچا کی طرح. چچا تو بہت بڑے ایکٹر تھے نا، وہ لمبے لمبے شوز پہن کے جاتے تھے، سلام میں چلے جاتے تھے. مطلب ان کو اتنی عقل نہیں تھی کہ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے شہباز شریف کہتے تھے کہ میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا. میں نے لاہور کو پیرس بنا دی ہے، اور آج بھی اس لاہور کبھی بارش آ جائے تو وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیسا پیرس بنایا. تو مریم بھی خوب چچا کی نقل کر رہی ہیں، خوب ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہیں. ظاہری بات ہے، ایک خون ہے تو ایک وہ خون انسان کی پہچان ہوتی ہے. تو خون ہے شریف خاندان کا، خون ہے نواز شریف کا، شہباز شریف کا خون، ایک خون ہے. تو یہ پھر کیسے وہ ایکٹنگ نہیں کریں گی، کیسے یہ وہ نقل نہیں کریں گی. تو مریم نواز آج پہنچی ایک ہسپتال میں، میو ہسپتال آئی تھنک گئی، ہاں میو ہسپتال میں گئی. تو وہاں کے ایم ایس کو ہسپتال میں کھڑے ہو کر فارغ کرنے کا اعلان کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ شکر کرے میں نے آپ کو گرفتار نہیں کروایا. The guy needs to be fired. The guy needs to be fired. شکر کریں میں آپ کو اریسٹ نہیں کرا. اور کہتے ہیں یہ ایم ایس اگر یہ پوچھ لیتا نا کہ آپ کون ہیں،
میڈم آپ کون ہیں؟ تو ان کے پاس کیا جواب ہوتا کہ یہ فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو جعلی طریقے سے آئی ہیں، مطلب خود جعلی طریقے سے آئی ہیں اور جا کے لوگوں سے سوال کر رہی ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ شکر کریں میں نے آپ کو گرفتار نہیں کروایا. اور کیمرے سے فوٹو کھینچی جا رہی ہیں، ویڈیوز بند نہیں ہیں، پراپر سامنے ایک شوٹ ہو رہا ہے ڈرامہ. اور میں نے کہا کہ یہ مطلب پنجاب میں حکومت کرنے نہیں آئی بلکہ یہ ڈرامہ شوٹ کرنے آئی ہیں. اور ان کو لانے والوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ یہ ایک ایکٹر ہیں اور یہ ڈرامہ شوٹ کر رہی ہیں پنجاب میں. ان کو اتنا شوق تھا ان کو کسی میڈیا انڈسٹری میں بھیجتے، کسی فلم کی ایکٹنگ کرنے بھیجتے. آپ نے کہاں اٹھا کے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنا دی ہے. ایک تو مریم نواز کے حوالے سے بتانا تھا. دوسرا عظمیٰ بہاری، مطلب وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. سارے کوئی بندہ کامدہ بندہ نہیں، سارے نکمے اکٹھے ہوئے نے، کوئی کامدہ بندہ نہیں. مطلب کوئی ان میں سے کوئی بھی دیکھ لیں، کوئی بھی کسی ٹگے کا بندہ نہیں ہے. اب بندہ بندی میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. اب عظمیٰ بہاری صاحبہ کہتی ہیں کہ بی آر ٹی کا کرایہ 510 سے بڑھا کر 110 کر دیا گیا. کون لوگ ہیں یہ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ 510 سے بڑھا کر 110 کر دیا گیا. خدارا تھوڑا سا میتھمیٹکس سیکھ لیتی، تھوڑا سا آپ اسکول میں جا کے پڑھ لیتی، جا کے آپ کچھ تعلیم حاصل کر لیتی، آپ کو پتہ چلتا کہ 510 زیادہ ہوتا ہے یا 110 زیادہ ہوتا ہے. 510 سے بڑھا کر 110 کر دی ہے. صدقے جائیں. مطلب اب آپ پہ کیا ہی کہیں، آپ پہ صرف ہم افسوس کر سکتے ہیں، اور یہی افسوس کر سکتے ہیں کہ آپ جعلی طریقے سے آئے ہیں. یہ افسوس کر سکتے ہیں آپ کے لانے والوں پہ کہ کن کو لا کے اس پنجاب میں بٹھا دی ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ 510 زیادہ ہوتا ہے یا 110 زیادہ ہوتا ہے. تیسرا، پہلے بات کرتے ہیں جو ایک بحث جاری ہے انجینئر محمد علی مرزا کی اور عمران ایاز خان کی. آج عمران ایاز نے کہا کہ اس بندے محمد علی مرزا نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے ایک سیاسی جلسے میں تقریر کی ہے. یہ بندہ ثابت کرے یا معافی مانگے. بند کمرے میں اچھل کر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہ مذاق تھوڑی ہے کہ جو کہہ دیا وہ حدیث ہو گئی. اب انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ ایک سیاسی جلسے میں تقریر کی، یعنی پی ٹی اے کی بات کی. تو عمران ایاز کہتے ہیں کہ یہ ثابت کر دے کہ میں نے اگر کہیں تقریر کی ہو. عمران ایاز نے بالکل نہیں کی، کیونکہ میں پی ٹی اے کے جلسوں کو کور کرتا ہوں، میں ایونٹس کو کور کرتا ہوں. کوئی ریلی، کوئی جلوس، کوئی احتجاج، کوئی لانگ مارچ، کوشش کی ہے ہر جگہ پہنچ جاؤں. اب عمران ایاز پہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ وہاں جا کے تقریر کرتا ہے. اور اگر یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا حامد میر نے مولانا فضل الرحمان کا جب لانگ مارچ تھا وہاں جا کے تقریر کی تھی. ایک صحافی جو ہوتا ہے، صحافی کے بھی کوئی حالات ہوتے ہیں. صحافی اگر حقیقت جانتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحافی کو نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا. حقیقت جانتے ہوئے صحافی کو سچ بولنا چاہیے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، سچ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا چاہیے. یہ ایک صرف محض ڈرامہ ہے، پراپوگنڈا ہے جو محمد علی مرزا ویوز لینے کی کوشش کر رہے ہیں عمران ایاز کا نام لے کے، اور ایک ایسے بابے کا نام لے کے جس کے مرید میں نے کہا بڑے خطرناک ہے، یعنی عمران خان کا نام لے کے کل اس پہ ولاگ کیا تھا. محمد علی مرزا صاحب، آپ جو اس ملک میں جبر چل رہا ہے، جو فسائیت ہے، جو ظلم ہے، اس پہ بات نہیں کرتے. آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ نے کبھی یہ بتایا ہے آپ جس عمران ایاز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کن لوگوں نے اس پہ تشدد کیا، کس طرح ٹارچر کیا گیا، کس طرح زبان بندی کی کوشش کی گئی. ارشد شریف شہید ہو گیا، آپ نے اس پہ بات کر دی. شرم کریں کچھ. اب آپ خود کو عالم دین کہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار ہیں تو آپ اگر دین کے ٹھیکیدار ہیں کچھ شرم کریں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ ہمارے اس نیا پاکستان چینل پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ تمام کمنٹ نکالوں، تو یہ لمبے لمبے کمنٹ کرتے تھے، عمران خان کی تعریفیں کرتے تھے. تو آج یہ اس طرح بکواس کر رہے ہیں، آج اس طرح بات کر رہے ہیں، اشاروں پہ یہ بات کر رہے ہیں، اشاروں پہ بول رہے ہیں. آپ نے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے. اب میں بات کرتا ہوں ایک 9 مئی کے جعلی کیس میں گجرانوالہ میں 20 ماہ سے عمران نامی ایک نوجوان قید ہے. پہلے ان کے والد کی وفات ہو گئی،
دیکھیں ایک انسان کے لیے دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قیمتی رشتہ اور سب سے زیادہ جو قیمتی احساس ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے. تو عمران کے والد کی وفات ہو گئی, جنازے میں شرکت تک کرنے نہیں دی گئی. اب ان کی بوڑھی والدہ, ان کی والدہ بستر مرگ پر ہیں اور وہ کہتے ہیں پتر میں نہیں بچنا, میں تیرا انتظار کر رہی ہوں, پتر واپس آ جا. پتر بیری تیرے ادھر بچنا, عمران میں نہیں بچنا, پتر میں نہیں بچنا. اور وہ بستر مرگ پر اپنے بیٹے کو پکار رہی ہیں. خدارا رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں وہ ماں پکار رہی ہے, رحم کرے, ان لوگوں پہ رحم کرے جن کو 20 ماہ سے قید کیا ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہیں, ان لوگوں پہ رحم کرے. خدارا ان لوگوں کا سوچیں, یہ بھی آپ کے پاکستانی ہیں, یہ آپ کے پاکستان کے وہ شہری ہیں جو احتجاج کر رہے تھے کہ ان کے لیڈر کو ناحق گرفتار کیا گیا ہے, گریبان سے پکڑا گیا ہے, تو اس کی یہ سزا مل رہی ہے. رحم کریں ان لوگوں پہ. سو یہ آج کی صورتحال تھی, یہ آج کی اپڈیٹ تھی. باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.